آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ الفاظ دلوں کو جلا بخشتے ہیں اور کچھ بے اثر رہ جاتے ہیں؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ ذرا تصور کریں کہ آپ اپنے ایمان کو ایسی دانشمندی سے بیان کر رہے ہیں جو دوسروں کو متاثر کرے، بالکل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اگر آپ کے الفاظ زاویے بدل سکتے ہیں، غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے قریب لا سکتے ہیں، تو ایسے دور میں جب غلط معلومات تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اسلام کا پیغام وضاحت اور شائستگی کے ساتھ پہنچانا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سوچیں، اگر آپ کی گفتگو صرف معلومات فراہم نہیں کرتی بلکہ واقعی دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ کوئی دور کا خواب نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے جسے ہم سب سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جس میں ہم اپنے الفاظ کو دعوت و تبلیغ کی مضبوط ہتھیار میں بدلیں گے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال نمونے کی پیروی کریں گے۔ ملیے عائشہ سے، جو ایک نوجوان پروفیشنل ہے جو اپنے دفتر میں اپنے ایمان پر بات کرنے کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، یا عمر سے، جو ایک طالب علم ہے اور اپنے ساتھیوں سے جڑنا چاہتا ہے لیکن اپنے عقائد کا اظہار کیسے کرے یہ نہیں جانتا۔ یہ عام کہانیاں ہیں، لیکن اگر آپ اپنے الفاظ کو ایسی قوت میں بدل سکتے ہیں جو دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کر دے، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیاری کلام کو اپنانے میں ہے۔ آئیے ایک کہانی سے آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک دن کو تصور کریں۔ ان کے الفاظ کم ہوتے تھے لیکن ہر ایک میں وزن ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ ان کے ارد گرد کے لوگوں کو چھوتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ غصہ نہ کرو۔ اس آدمی نے اپنا سوال دہرایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ یہ سادگی، اختصار اور انسانی فطرت کی گہری سمجھ بوجھ بتاتی ہے کہ جب الفاظ کو دھیان سے چنا جائے تو وہ کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں پہلے سبق کی طرف لے کر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور جامع ہو۔ یہ صرف ایک مواصلاتی سبق نہیں ہے بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ فصاحت کا مطلب وضاحت ہے، نہ کہ پیچیدگی۔ اب اپنے اسلامی علم کو ایک باغ کی طرح سمجھیں۔ اس کے کھلنے کے لیے آپ کو اس کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ قرآن کی حکمت کے بیج بوئیے جیسے اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس باغ کو احادیث کی مستند روشنی میں سینچیں اور علماء کے فہم سے اس کی تلاش خراش کریں۔ جتنا آپ اپنے علم کو پروان چڑھائیں گے، آپ کے ہر لفظ میں اتنا ہی اثر پیدا ہوگا۔ لیکن ان مواد کو جاننا کافی نہیں ہے، آپ کو اپنے سامعین کے مطابق بھی اپنے پیغام کو ڈھالنا ہوگا۔ تصور کریں کہ آپ ایک پیچیدہ پیغام ایک بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ وہ الفاظ ہرگز استعمال نہیں کریں گے جو آپ ایک عالم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ دعوت کے لیے بھی یہی حصول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کریں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے پیغام کو متعلقہ اور قابل فہم بنا دیتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں اثر ہو۔ ایک نوجوان کی کہانی پر غور کریں جو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بے خوفی سے زنا کرنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ یا ملامت کی بجائے اسے نرمی سے بات کی اور اس کی عزت اور خاندان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس جذباتی ذہانت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے گناہ سے روکا بلکہ اس کے ایمان کو بھی مضبوط کیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ گہری روابط قائم کرنے کے لیے ہمدردی، صبر اور خود شناسی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی ذاتی مثال اکثر دعوت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہوتی ہے۔ اعمال الفاظ سے بلند ہوتے ہیں اور اسلامی فضائل کو مجسم کر کے آپ اسلام کی ایک زندہ دعوت بن سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اور کردار سب سے بہترین ہیں۔ جب آپ کے اعمال مستقل طور پر اسلام کی خوبصورتی کی عکاسی کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کو اور بھی زیادہ جلا ملتی ہے۔ تو آئیے اپنے دعوت کے ہنر کو کیسے تیز کر سکتے ہیں جانتے ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ مشق کریں، مسلمانوں کے ساتھ مکالمے میں حصہ لیں اور عاجزی کو اپنائیں۔ گفتگو کو دھیان سے سنیں اور ہر مکالمے سے سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو۔ آپ کی آواز واقعی اس دنیا میں ہدایت کی روشنی بن سکتی ہے۔ سوچیں کہ آپ کتنا اثر ڈال سکتے ہیں، کتنا تجسس کو بھڑکا سکتے ہیں
कितनी गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं और कितना सुकून मुहैया कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह तुम्हारे हाथ से एक शख्स को हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए ये सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। हर लफ्ज़ जो आप मुखलसाना तौर पर कहते हैं इबादत का एक अमल है, एक मौका है दूसरों को इस्लाम की रोशनी की तरफ दावत देने का। क्या आप आज पहला कदम उठाएंगे? अपने इस्लामी इल्म में इजाफा करने के लिए वक्त निकालें, अपने ईमान को बयान करने की मशक करें और माकूल गुफ्तगू में शामिल होने की मौके तलाश करें। अपनी बातचीत पर गौर करें और हमेशा बेहतरी की कोशिश करें। आपका सफ़र अभी शुरू होता है और अल्लाह की रहनुमाई के साथ आपके लिए मौके के दरवाजे खुलने की कोई हद नहीं है। तो अगली बार तक आप जहाँ भी हों अमन और फजल के साए में हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।